وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک حدیث بھیجی ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ او عالما او متعلما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا فرما رہے تھے، دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے، اور سوائے عالم اور طالب علم کے۔ اچھا جی، یہ جی محترم بھائی اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ محترم بات یہ ہے کہ پہلے تو حدیث کو سمجھیں، تحقیق اس کی کئی سندیں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کی یہ سند حسن ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے کتاب اپنی العلل میں، تو یہ سند انشاءاللہ حسن درجے کی ہے۔ اور پھر یہ الدنیا ملعونۃ کہ دنیا ملعون ہے، اس کا ترجمہ تو آپ سن چکے ہیں، تو مراد اس سے المراد بالدنیا، دنیا سے مراد کہ اس کو کیوں ملعون کہا ہے، مطلب کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر کے دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بس پڑ جاتا ہے کہ بس دنیا اکٹھی کر لوں، دنیا سمیٹ لوں، دنیا کا مال 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 اس کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، تو اس کے متعلق یہ بات ہے کہ دنیا ملعون ہے۔ ویسے دیگر قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ و حسنہ ان کو سامنے رکھ کر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ضرورت کے مطابق جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے، اللہ کی بندگی ترک کر دے، تو پھر یہ بات جو ہے نبی علیہ السلام کی صادق آتی ہے، دنیا ملعونۃ، کہ اس کے لیے دنیا ملعون ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔